اب اللہ کے رسول بیان فرمانے جا رہے ہیں. اب حدیث آ رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے، کہ اللہ نے زمین آسمان پیدا کرنے سے پہلے 7 فرشتوں کو پیدا فرمایا، اور ان میں سے ہر آسمان کے دروازے پر ایک فرشتے کو اللہ نے مقرر فرمایا. آسمان زمین کی پیدائش سے پہلے جو 7 فرشتے تھے، پھر جب آسمان پیدا کیا تو ہر آسمان کے دروازے پر اللہ نے ایک فرشتے کو مقرر فرمایا. اور پھر اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب بندہ نیک اعمال کرتا ہے، گناہ نہیں ہو رہے ابھی، نیک اعمال، جب بندہ نیک اعمال کرتا ہے تو کرامن کاتبین اس کے نیک اعمال کو لکھتے ہیں، اور جب لکھ لیتے ہیں تو شام کے وقت جو اس نے نیک اعمال کیے تھے، 24 گھنٹہ جو اس نے اعمال اچھے کیے تھے، فرشتے اس کے اعمال کے دفتر کو آسمان کی طرف لے کر کے جاتے ہیں. جن فرشتوں کی ذمہ داری ہے وہ فرشتے اس کی نیکیوں کے دفتر کو آسمان کی طرف لے کر جاتے ہیں. جو نیک اعمال آپ نے کی، عبادتیں کی، ریاضتیں کی، صدقے دیے، خیرات دیے، نمازیں پڑھی، فرشتے لے کے جاتے ہیں. تو میرے آقا فرماتے ہیں جب نیکیوں کا اس کا دفتر آسمان کی طرف جاتا ہے تو اس کی چمک سورج کی طرح ہوتی، نیک اعمال کی چمک سورج کی طرح ہوتی ہے، اور وہ چمکتا دمکتا جو ہے وہ نیک اعمال کا وہ صحیفہ لے کر جب فرشتے پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں، جب فرشتے پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں تو جو پہلے آسمان کا جو فرشتہ ہے، جو وہ 7 فرشتے جن کو اللہ نے زمین آسمان کی پیدائش سے پہلے پیدا کر کے پھر آسمان بنانے کے بعد ہر آسمان کے دروازے پر ایک ایک فرشتہ مقرر کیا، تو جب یہ کرامن کاتبین کے لکھے ہوئے اعمال فرشتے سورج کی چمک کے ساتھ، جیسے سورج چمکتا ہے ایسے چمکدار اس صحیفے کو آسمان پہ لے کر کے پہنچتے ہیں، تو اس وقت تو پہلے آسمان کا فرشتہ کہتا ہے ٹھہرو، رکو، کیا ہے یہ کیا لے کے جا رہے ہو؟ تو وہ جو فرشتے اعمال نامہ لے کے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ فلاں ابن فلاں کے اعمال ہیں، جیسے کہ یہ عبداللہ کے اعمال ہے، عبد الرحمن کے اعمال ہے، اور اس نے یہ نیکیاں کی ہے، ہم اس کو اللہ کی بارگاہ میں لے کے جا رہے ہیں. تو جیسے ہی پہلے آسمان کے فرشتے کے پاس پہنچ کر کے کہتے ہیں کہ یہ فلاں ابن فلاں کے اعمال ہے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ فرشتہ کہتا ہے کہ اس کے اعمال کو اس کے منہ پہ مار دو. یعنی پہلے آسمان پہ اس کے نماز روزے نیکی وغیرہ پہنچی اور وہ فرشتہ وہی روک لیتا ہے پہلے آسمان، حالانکہ وہ چمک رہے تھے سورج کی طرح، اور جیسے ہی وہاں پہنچے تو اللہ کا فرشتہ کہتا ہے اس کو اس کے منہ پہ مار دو. اور پھر وہ فرشتہ کیا کہتا ہے پتہ ہے؟ وہ فرشتہ کہتا ہے اللہ اس کی مغفرت نہ کرے، اللہ اس کی مغفرت نہ کرے، اس کے اعمال اس کے منہ پہ مار دیے جائیں، آگے نہ لیے جائیں. کیوں؟ اب اس کے اعمال کیوں ضائع کیے جا رہے ہیں، اس کیوں منہ پہ مارے جا رہے ہیں؟ وہ کہتا ہے اس شخص کے نام اعمال اللہ کے پاس کیسے پہنچ سکتے ہیں جو عبادت تو کرتا ہے اور ساتھ ساتھ لوگوں کی غیبت بھی کرتا ہے. یعنی صرف غیبت کی وجہ سے پہلے آسمان سے اس کا نام اعمال واپس ہو جاتا ہے. ادھر ہم سوچ رہے ہیں واہ میں تو نمازی ہوں، میں تو تہجد گزار ہوں، میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں، میں تو صدقہ دے رہا ہوں، میں تو خیرات دے رہا ہوں، لیکن دن میں کسی کی غیبت کی تھی، اسی کی وجہ سے وہ نام اعمال واپس کر دیا جاتا ہے. کتنا نقصان. میں سمجھتا ہوں آج کے اس دور میں الا ماشاءاللہ شاید ہی کوئی شخص غیبت سے محفوظ، غیبت سے بچ ہی نہیں پا رہا ہے انسان. وہ اس کی غیبت، وہ اس کی غیبت، اور غیبت. اچھا کچھ لوگ ابھی اتنے پرہیزگار پیدا ہو گئے، کہتے ہیں میں غیبت کی نیت سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں تو بس صرف بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں. تو پھر غیبت کس چڑیا کا نام ہے؟ پھر غیبت کہتے ہیں کس کو ہے؟ عورتیں بھی کہتی ہیں اللہ توبہ، یہ ہماری نیت غیبت کی نیت ہو تو اللہ توبہ، تمہاری نیت غیبت کی نیت ہو. آپ کی نیت سے کیا ہوتا ہے؟ آپ غیبت تو کر ہی رہے. اگر کوئی بندہ غلاظت پر چاندی کا ورق چڑھا دے تو وہ غلاظت
چاندی تو نہیں بن جائے گی. یعنی اس کا مطلب ہم اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں. اس کے پیچھے بیٹھ اس کی برائی کر، اس کے پیچھے بیٹھ اس کی برائی کر، یہ بہت ہو گیا. اسی لیے لوگوں کی زبان میں تاثیر نہیں، دعاؤں میں تاثیر نہیں، چہروں پر وہ رعنائیاں نہیں ہیں جو ایک مومن کے چہرے پہ ہونی چاہیے. کیونکہ جس کے منہ پہ عبادت پھینک ماری جا رہی ہے، اس کے چہرے پہ رونق کیسے، نور کیسے؟ تو غیبت والے تو پہلے ہی آسمان سے ناکام ہو گئے. اللہ سے دعا کرو اللہ ہم سب کو معاف کرے، آئندہ سے اللہ ہماری حفاظت کرے. اچھا تھوڑا یہ بھی بتا دیں کہ غیبت کسے کہتے؟ کسی مومن غیر فاسق کے پیٹھ پیچھے ایسی بات کہنا کہ اگر اس کے منہ پہ کہتے تو اس کا دل دکھتا، یا اگر یہ بات اس تک پہنچے تو اس کا دل دکھے گا، اس کو غیبت کہتے. اس کی آنکھ تو چھوٹی تھی، وہ تو کالا ہے، وہ تو چھوٹی انگلی والا ہے، وہ تو اپنے آپ کو بڑا ہوشیار سمجھتا ہے، وہ تو بڑا دیر شانہ ہے، پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے. اس کی آستین تو چھوٹی تھی، اس کا کپڑا صحیح نہیں سلا ہوا ہے. یہ سب چیزیں غیبت. اللہ ہم سب کی حفاظت. ابھی ہم سوچتے ہیں کہ ہم عبادت گزار ہیں، لیکن وہاں جائیں گے تو پورا سناٹا ہی سناٹا ہوگا، کیونکہ پہلے ہی آسمان سے اعمال واپس ہو.